کچھ لوگ جو ہیں اس کے علاوہ دیگر وسیلے اور واسطے کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس ضمن میں چند ایک دلائل بھی ذکر کرتے ہیں. اختصار کے ساتھ ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ میرے مقام و مرتبہ کو، میری جاہ کو وسیلہ بنایا کرو، اللہ کے ہاں میرا مرتبہ بہت عظیم ہے. میرے بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں بہت مقام و مرتبہ ہے، لیکن کیا آپ نے واقعی یہ کہا ہے کہ دعا میں میری جاہ کو، میرے مقام و مرتبہ کو وسیلہ بناؤ؟ میرے بھائی یہ جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں اگر میں نے یا میرے کسی استاد نے کتاب لکھ ڈالی ہو اور اس میں یہ الفاظ بنا دیے ہوں تو میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن حدیث کی جو مسند کتابیں ہیں جو پہلے لکھی گئی ہیں 1200 سال میں، ان کتابوں میں کہیں بھی یہ روایت آپ کو نہیں ملے گی. تو پتہ چلا کہ یہ من گڑھ اور خود ساختہ جعلی الفاظ ہیں جو اپنے گھر میں بنائے گئے ہیں. ان کو دلیل بنانا یا ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے اور وہ آپ سب نے سنی ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے معافی مل جائے. یہ وہ روایت ہے جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، یہ وہ روایت ہے جو سب جانتے ہیں. تو میرے بھائی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اب معافی کے طالب تھے، چاہتے تھے کہ معافی مل جائے، اللہ راضی ہو جائیں. چنانچہ انہوں نے اللہ سے کہا، اللہم انی اسألک بحق محمد الا غفرت لی، کہ اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں، اور سوال کرنے سے پہلے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کے اس حق کا جو محمد کا تمہارے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا، آدم تجھے محمد کے بارے میں کیسے پتا چل گیا؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں میرے بھائی، میرے نہیں ہیں، اسی روایت کے جو آپ نے سنی ہوئی ہے اسی کے الفاظ ہیں کہ آدم تجھے محمد کا کیسے پتا چل گیا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور مجھ میں تو نے اپنی روح پھونکی تھی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ وہی ہوگا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اس لیے میں نے تجھے ان کا واسطہ دیا ہے. اللہ تعالی نے آگے سے کہا، ہاں آدم جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یاد رکھو اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. یہ وہ روایت ہے جسے اپنی کتاب میں، پہلی روایت وہ تھی جس کا سر پیر ہی نہیں تھا، اس کا سر پیر ہے، سر پیر ہے، کتابوں میں ملے گی ضرور، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے، اور اس کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اصل میں میرے بھائی یہ جو بخاری شریف کا نام سنتے ہیں آپ، مسلم شریف کا نام، ابو داؤد کا نام، ترمذی کا نام، ابن ماجہ کا نام، امام حاکم، یہ احادیث کی کتب اگر آپ کھول کر دیکھیں تو ہر حدیث سے پہلے ایک سند ہوتی ہے. کوئی بھی مصنف فوری طور پہ حدیث نہیں لکھے گا، ہر حدیث سے پہلے اسے بتانا پڑے گا کہ اس نے حدیث کہاں سے لی ہے، حوالہ کیا ہے. اور چونکہ امام بخاری خود تو اللہ کے رسول سے نہیں ملے، امام حاکم نے یہ حدیث خود تو اللہ کے رسول سے نہیں سنی، اس لیے پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے جس کا نام یہ ہے، اور میرے استاد نے یہ حدیث سنی تھی اپنے فلاں استاد سے، اور میرے اس استاد کے استاد نے یہ حدیث سنی تھی فلاں تابعی سے،
اور فلاں تابعی نے حدیث سنی تھی فلاں صحابی سے، اور فلاں صحابی نے حدیث سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو کہتے ہیں سند. اب یہ اللہ کے رسول اور امام بخاری کے درمیان جو آدمی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا بااعتماد ہونا ضروری ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے بااعتماد ہیں، لیکن پہلے پتہ چل جائے کہ واقعی وہ صحابی ہیں کہ نہیں. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ صحابی ہیں. اگر پتہ چل گیا صحابی ہیں تو بااعتماد ہیں، لیکن ان سے نیچے جو آدمی ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو چیک کیا جاتا ہے. اور احادیث بیان کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے بارے میں محدثین علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ وہ فن ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والوں میں لاکھوں آدمی ہیں، ہر آدمی کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی. یہ کون تھا، کس قبیلے سے تھا، اس کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون سے تھے، اس کا کیا درجہ ہے، بااعتماد تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، جھوٹا تھا، غلط تھا، صحیح تھا، حافظہ درست تھا، کیا تھا. تو اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی ہے، جس کو امام حاکم نقل کرتے ہیں، اس کی سند میں ایک آدمی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کی ان احادیث کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے ہر حدیث کے بعد تبصرہ لکھا ہے کہ یہ حدیث میرے رائے کے مطابق صحیح ہے، اور یہ ضعیف ہے، اور یہ ایسے ہے، اور یہ ویسے ہے. یہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اوپر تبصرہ لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں موضوع من گڑت ہے. کیا ہے؟ من گڑت ہے. وجہ کیا ہے میرے بھائی، کیوں من گڑت ہے؟ کیونکہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ آدمی ہے جس کے بارے میں خود امام حاکم اپنی ایک اور کتاب میں جس کا نام ہے المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ کے نام پہ من گڑت روایات بیان کیا کرتا تھا، اور ان کو گھڑنے کا ذمہ دار خود یہ ہے. خود امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی من گڑت حدیثیں بنایا کرتا تھا، گڑا کرتا تھا، اور گڑنے والا خود یہ تھا. اور پھر کہتا تھا میں نے اپنے ابو سے سنی، ابو نے صحابی سے سنی، اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حاکم نے خود بیان کر دیا ہے اس آدمی کی حیثیت کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کئی دوست سوچیں کہ پھر امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کیوں کیا. میرے بھائی، ان ائمہ کرام نے ساری احادیث کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور حوالے دے دیے ہیں کہ اس آدمی نے حدیث بیان کی ہے. اب بعد میں آنے والے چیک کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، ان آدمیوں کو دیکھتے رہیں جو سند میں آئے ہیں، اور فیصلہ کرتے رہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. تو بہرحال میرے بھائی یہ روایت من گڑت ہے، اور یہ تو میں نے بتایا آپ کو فنی لحاظ سے، تکنیکی لحاظ سے. اب معنی کی طرف آ جائیں تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ من گڑت ہے. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے ہوئی، اور قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پہلا سپارہ سورہ بقرہ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، حاصل کیے، سیکھے. اور وہ روایت کیا کہہ رہی تھی؟ آدم علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. روایت ایسے ہی کہہ رہی تھی نا کہ اللہ کو پوچھنا پڑا کہ آدم تم نے کہاں سے سیکھ لیا یہ واسطہ وسیلہ؟ تو کہنے لگے کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا تھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے، سیکھے. فتاب علیہ، اور ان کلمات کی بنیاد پہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور 8ویں سپارے میں سورہ راف میں فرمایا کہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہیں وہ کلمات جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. تو میرے بھائی اس سب سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخری روایت میرے بھائی، آخری روایت وہ ہے جسے امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عثمان بن حنیف ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سے کہ ایک نبینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ روایت بھی آپ نے سب نے سن رکھی ہوگی. اور اس نے کہا کہ میں نبینا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، ادعو اللہ ان یعافینی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے. تو کیا کہا اس نے؟ اللہ سے کیا کریں؟
اب یہ کون سا وسیلہ واسطہ ہوا؟ زندہ آدمی کی دعا کا، زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ واسطہ ہوا. وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے عافیت دیں. آپ نے آگے سے کہا ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ دعا کا وسیلہ. اور اگر چاہو تو صبر کرو، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. کہ یہ آنکھیں اللہ نے تم سے لے لی ہیں، بنائی تمہیں نہیں دی، صبر کرو اللہ تمہیں جنت دے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اس عظیم آدمی نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. پھر اسے دعا کا کہہ رہا ہے. بار بار ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ دعا کا. تب آپ نے اس آدمی سے کہا کہ تم ایسے کرو، تم وضو کرو اچھی طرح، 2 رکعتیں ادا کرو، اور پھر اللہ سے دعا کرو. پہلے نیک عمل کا واسطہ، اس کے بعد دعا کرو. اور دعا میں اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اور جناب محمد کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور درخواست یہ کرتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں تو ان کی دعا کو قبول کرنا. شفعہ فیہ، جب یہ دعا میرے حق میں کریں گے تو ان کی یہ دعا جو میرے حق میں ہوگی، ان کی شفاعت جو میرے حق میں ہوگی، اس کو قبول کرنا.